بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز المرتضی وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس کی برکات و سعادت رحمتوں سے برکتوں سے سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق بخشی اور روزے رکھنے کا جذبہ نصیب کیا. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور جو بھی رمضان المحترم میں مالی بدنی جس طرح سے بھی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرماتے ہوئے جو کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے. آج در حقیقت رمضان محترم کا ایک عمومی سطح پر آخری دن ہے. ویسے ہم چاند دیکھیں گے، چاند دیکھ کر روزہ رکھے ہیں، چاند دیکھ کر عید کریں گے، لیکن چونکہ گلف میں عید ہو چکی ہے ممکن ہے کل ہمارے یہاں عید ہو اور آج چاند رات ہو. تو ماضی میں ہم نے یعنی 28 دن یا 29 دن ہم نے کیسے گزارے اور آگے ہمیں کیسے گزارنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے حالات ہیں بالخصوص ملک کی سطح پر، وہ حالات ہمیں واقعی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں. ایک دم موٹ زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ملک کے جو حالات ہیں، ہم سب کے آزو بازو کے جو حالات ہیں، اسے جملوں میں نہ کہیے، پریکٹیکلی زندگی میں ایسا کہیے کہ بالکل خراب سے خراب حال. مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ہماری نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، سبسڈیز تباہ کیے جا رہے ہیں، جو ہمیں رفاہی چیزیں میسر تھی حکومتی سطح پر اس کو ہڑپا جا رہا ہے. اور اب تو انتہا ہو گئی کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو جائیداد وقف کیے ہیں ان کو جبکہ کسی بھی طرح سے انٹرفیئر کرنے کا حق ہی نہیں ہو. انٹرسٹڈ ہو تو ایک بات ہے، کچھ خطرہ مل جائے، انٹرفیئر کرنے کا تو حق ہی نہیں تھا. وہ ہماری موروثی جائیداد ہے، وراثتی چیز ہے. اسی لیے وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقف کرنے والے زندہ ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ وقف کیے ہیں اگر وہ مقصد میں یوز نہیں ہو رہی ہے وقت کی چیز،
تو وقف کرنے والے اسے اپنے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں، اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ فرض کیجیے ہم نے مسجد کے لیے زمین وقف کیا اور کسی نے گھر بنا لیا، اب وقف کرنے والے یہ نہیں بولا میں تو کر دیا اللہ ان سے بدلا لے گا، نہیں، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آپ اسے اپنے قبضے میں لیجیے۔ ہم نے نہ وقت کا مسئلہ اچھے سے سمجھا نہ سمجھایا، یہ ہماری کمی ہے، ورنہ آج ہم یہ نہیں بولتے ارے کون پڑھنا جی یہ سب معاملے میں۔ ویڈیو بنانے کی فرصت ہے آپ کو، لیکن جس کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اس کو بچانے کی فرصت نہیں ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، ایک عورت کو سب مل کر مار رہے ہیں اور اس سے زیادہ دیکھنے والے لوگ ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم میں سے اب کوئی رسپانسبل نہ، سیلفش ہو گیا، میں بس، میں عمومی سطح پر بات کر رہا ہوں، ہندو کافر مسلم غیر مسلم الگ چیز ہے، کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حق ہے ہی نہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا اصول جنگ یہ ہے کوئی بوڑھا نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو، کوئی عورت نہ ہو اپوزیشن میں، خاص طور سے ہدایت کی جاتی تھی تمہاری تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے، کسی بچے پر نہ اٹھے، کسی بوڑھے پر نہ اٹھے۔ اب آپ سمجھیے ہے یہ اصول، یہ ضابطہ دیکھو، عین جنگ کے حالت میں اپوزیشن کیوں نہ ہو لیکن نہ اٹھے۔ آج انسانیت تڑپ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے آپ، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر دیں گے، غارت کرے، تباہ کرے، برباد کرے، یہ سب بول رہے ہوں گے آپ، لیکن ذرا سوچئے یہ ہو کیوں رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے یہی حالت تھی، ایسے ہی انسانیت شرمسار تھی۔ ایک تھپڑ کسی نے کسی کو مارا تو دوسرا بغیر پوچھے ہوئے مارنا شروع کر دیتا تھا، مزہ آتا تھا اس کو مارنے۔ ایک دن جھگڑا کسی سے ہوا، صدیوں چلتا تھا، دادا پردادا چلے گئے، جھگڑا ہے تو ہے، کئی تو جھگڑا کرتے تھے دادا کرتے کیسے ہیں، ننگا ناچ ہوتا تھا، کلچر سمجھا جاتا تھا اس کو، تہذیب سمجھا جاتا تھا اس کو۔ اب آج دیکھیے 10 منٹ کی نماز، پاک صاف کپڑا، اپنا مصلی، کنکر پتھر سب ہٹا دیا گیا اپنے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اب گھنٹوں آوارگی کے ساتھ ناچ ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، گالیاں ہو رہی ہیں، چیخ پکار ہو رہے ہیں، سڑک تباہ، مریض پریشان، پوری ٹریفک جام۔ وہ ان کا کلچر بن گیا، ان کی تہذیب بن گئی۔ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، الٹا ہو گیا نا، سب الٹا ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہمیں یہ روک ڈالنے کی جو کوشش کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھانپ لیے ہیں کہ ان کے اعمال اور کردار کمزور پڑ گئے، مسلمانوں کے اعمال اور کردار کمزور پڑ گئے، جن کردار کی بنیاد پر صحراؤں میں بھی ہم گلشن کا عنوان رکھتے تھے، ظلمت کدا میں بھی انوار و تجلیات کی بارش نازل کرواتے تھے، سمندر میں بھی گھوڑے دوڑاتے تھے، وہ کردار کا بو باس بھی ہم میں نہیں رہا۔ قرآن نے کہا تھا اے ایمان والو تم پریشان مت ہو، کافروں کے دلوں میں تمہارا روب میں ڈالوں گا، یہ خدا کا فرمان ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، روب اور خوف جو ہے کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رب ڈال کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو پھر آج ہمارے دل میں ڈر ہے یا ان کے دل میں ڈر ہے بتائیے؟ آج ہم ڈر رہے ہیں، ہم خوف کھا رہے ہیں کب موب لنچنگ ہو جائے، ہمارا کنفرم ٹکٹ، ہماری ساری چیزیں، پیسہ ہمارا، سیٹ ہماری، جگہ ہماری، سب ہمارا، لیکن ہم ڈر رہے ہیں کس سے؟ اس پولیس والے سے جو حفاظت کے لیے وردی پہنا ہے، اسی سے ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ آج وہی درندے بنے ہوئے ہیں۔
انسانیت کے لباس میں آج بھیڑیے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، رمضان المحترم آپ ہم سب نے گزارے ہیں، بہت سارے بھائی اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں، اسے آپ یہ اینڈنگ کا روپ نہ دو کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہے بس پھر 11 مہینے کے بعد لیں گے، نہیں، یہ ملنا نہیں ہوتا۔ رننگ آف لائف پر اس کا اگر پورے طور پر اثر ہو 365 دن، تب سمجھو آپ کا رمضان مقبول ہوا ہے اور اعتکاف بھی مقبول ہوا ہے۔ آپ کی پوری زندگی پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ آپ اس سے پہلے کیسے تھے، اس سے کم پرسنٹیج میں 1% بھی اور اچھے ہو گئے تو سمجھیے آپ کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اگر وہی روش، وہی گڑبڑی، وہی بیوی سے جھگڑا، وہی ماں باپ کی توہین، وہی بال بچوں کی حقوق، وہی بہنوں کا حقوق، وہی ساری چیزیں ایک دم چل رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، ٹائم پاس کرے گا۔ چینجنگ جب تک آپ کے اندر نہ ہے، جیسے پانی پینے سے پہلے آپ ترستے ہیں، پانی جب پی لیتے ہیں تو ایک دم آٹومیٹک الحمدللہ نکلتا ہے الحمدللہ۔ اور حدیث کے الفاظ بھی نہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاسیں بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، آٹومیٹک، آپ کو بولنا نہیں پڑتا، الحمدللہ۔ صحیح ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے روزے رکھے، روزے کے بعد آٹومیٹک الحمدللہ آپ کے طرز زندگی میں آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو سمجھیے الحمدللہ۔ اور اگر آپ کے گھروں میں انقلاب نہیں آیا، آپ کی لائف اسٹائل میں چینجنگ نہیں آئی، آپ خدا کے نہ ہو سکے، توجہ اور رجوع الی اللہ آپ کے پاس نہ ہو سکا، اٹریکشن ٹو گاڈ نہ ہوا، تو پھر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ پھر انتظار کیجیے گیا، گویا آپ کو اللہ نے موقع دیے تھے، توفیق نہیں دی، موقع آپ نے گنوا دیا، پھر اب توفیق کی دعا مانگا۔ یہ تو ہوئی پیچھے کی بات، ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا تھا، یہ احتساب کرنے کے لیے یہ الفاظ میں نے کہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہم جائزہ لیں گے۔ ایک بات یہ ہوئی، اب بات یہ ہے کہ اب آگے ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ میں سب سے بڑی بات جو کہوں گا آج کی اس میں، بلا وجہ آپ ٹائم کو گھر سے باہر مت گزاریے۔ یہ ایک دم پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، حالات تو ہے ہی، بلا وجہ آپ پوری زندگی، میں یہاں تک کہوں گا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آپ جانا چاہتے ہو، کس لیے؟ کرم ہو، اللہ کے ولی زندہ ہے، آپ ان کو دل سے چاہیے، اللہ کا کرم وہ اپنے در سے کرنے کو تیار ہے۔ اب شوق کے لیے، سیلفی کے لیے کہ میں وہاں گیا تھا، میں یہاں ہوں، آئیکن بنانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے آپ ولیوں کے راستے میں کبھی مت جائیں، کلیئر ہے۔ اگر ماں باپ موجود ہیں ان کے قدم میں رہیے، آپ گارنٹیڈ نہ ہو لیکن ماں باپ کی دعا گارنٹیڈ ہے۔ یہ ہم نے نہیں، نبی نے یہ شیورٹی دی ہے۔ ایک شخص ہے تو پوری عبادتیں، پوری ریاضتیں ہر طرح سے کیے ہوا، لیکن ماں باپ کا نافرمان، آپ کا جاہلانہ جملہ بھی ہوگا تو کسی بھی حال میں وہ قبول نہیں ہے، صحیح ہے؟ اور ایک شخص ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس سے راضی ہے، یاد رکھے گا اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ کنڈیشنز جو ہے یہ فالو آپ کو کرنا ہے۔ بلا وجہ آپ کٹروں پر وقت مت ضائع کیجیے، بلا وجہ اپنے موبائل کی دنیا میں مت جائیے۔ اس سے اور دیکھیے، گناہ تو پہلے بھی، اسی لیے میں نے منظر عرب کا تھوڑا سلایا آپ کے سامنے تاکہ آپ سمجھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ ہوئی سو چیز کو ختم کیسے کرنا، وہ اس کمپریزن میں نے وہ پیش کیا ہے۔ نبی نے اپنے کردار سے ختم کیا، اپنے کریکٹر سے ختم کیا۔ آپ ہم کیا ہے، اگر گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چلے جاتے، جیسے دیکھیے آپ غلط دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کافر کی بیٹی ہے، لیکن دوپٹہ کھینچنے والا اگر کھینچ رہا ہے، ایز اے انسانیت، آدم کی اولاد، آدم حوا کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر آپ پر بچانا فرض ہے، ڈیفینس کرنا اس کا فرض ہے، ذمہ داری تھی، کیونکہ آدم و حوا کی وہ بھی بیٹی ہے، کفر و ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ یہی چیزیں وہاں تھی، یہ سملرٹی آج نظر آ رہی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو جب دیکھا تو گناہوں کی راہوں پر نہ چلے، ان گناہوں کے خاتمہ کے لیے فکر تدبیر کیا۔ فرض کیجئے ایک لکیر ہے گناہوں کی، اب اس لکیر کو میٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیان دیجیے گا جو بڑی اہم بات ہے، اس لکیر کو مت میٹیے، اس لکیر کے بازو میں نیکی کی بڑی لکیر کھینچ دیجیے، وہ آٹومیٹک مٹ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ڈرم پانی ہے، وہ آب زمزم نہیں ہے، ایک قطرہ ملا دیجیے پورا آب زمزم ہو جائے۔ صحیح ہے؟ یہ ہمارے کردار ہونے چاہیے کہ آپ برائیوں کو دیکھ کر کے آپ صرف کمنٹس مت کیجیے، اچھائیاں کیجیے۔ یہ لائف جو پریکٹیکلی لائف ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ نبی نے نماز آپ کو دیا نہیں ہے، پڑھے ہیں پہلے۔ نبی نے حج آپ کو دیا نہیں، کیے ہیں۔ نبی نے کلمہ آپ کو دیا نہیں ہے، آپ کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ انی رسول اللہ۔ توحید کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا، رسالت خود کی جو رسالت ہے آپ نے بھی پڑھا۔ جو بھی اعمال، جو بھی پلرز آف اسلام ہے، جو بھی ریلیٹڈ آف اسلام چیزیں ہیں، یہ صرف آپ دیکھ کر کے خالی کمنٹ کر دے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، اسرائیل کو برباد کر دے، نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صرف مکہ میں اپنے گھر میں رہتے اور دعا کر دیتے، ساری کائنات مسلمان ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی دعا میں وہ تاثیر تھی اور ہے۔ لیکن نہیں، آپ بدر میں خود میدان میں آئے، پریکٹیکلی دنیا میں آئے، صحابہ کے ساتھ آئے، اور آپ نے جو دعا کی ہے، اے اللہ اسے اس لیے یہ جنگ جتا تاکہ تیری عبادت کر سکے، عبادت کا منصب دیا۔ فتح و کامیابی کی وجہ کیا بتائی؟ اس لیے انہیں زندہ رکھ، اس لیے انہیں کامیابی دے تاکہ تیری عبادت ہو سکے۔ اس کا مطلب پریکٹیکلی لائف چاہتے ہیں رسول، صرف دعا کر دیتے کہ فتح دے دے کافی ہے، دے بھی دیتا اللہ تعالیٰ فتح، لیکن نہیں، عبادت ہو سکے۔ مسلمانوں تم کامیاب ہو، یہ سند ہے اللہ کی طرف سے، پورا رمضان تمہارا روزہ قبول، تمہارا رمضان تمہارا ہر چیز قبول، لیکن اسے دی اینڈ نہیں کر سکتے آپ، اس کو آپ کو رننگ آف لائف میں لانا ہوگا۔ اب روزے نہ صحیح، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا، اس سے پہلے کہ مسجد بلڈوز ہو جائے۔ اب بلڈوز بھی ہو جائیں گے تو آپ بعد میں جانیں گے جھنڈے لے کر کے ہماری مسجد کیوں بلڈوز ہو گئی؟ نہیں، آپ مسجد کو آباد کرو، ہمت نہیں ہو سکتی کسی کی، کیوں؟ اس لیے کہ رب کہتا ہے جو میرے گھر کی تعمیر کرے گا اس کی مدد میں کروں گا، میرے گھر کو سنوارے گا، سجائے گا، اس کا بچاؤ، اس کا ڈیفینس میں کروں گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا ڈیفینسر اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ڈیفینس کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، جو قادر ہے آپ، لیکن شرط ہے ایمان کی کنٹینیوٹی، کردار و اعمال کی کنٹینیوٹی، یہ شرط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ پاک کی طرف سے بھی کل وعد اللہ الحسنہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت، تم میں سے ہر ایک سے میں نے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ صحابہ گارنٹیڈ جنتی، یہ اللہ پاک کا وعدہ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اب آپ بتائیے اتنی شیورٹی، اس کا 0% بھی ہمارے لیے ہے کیا؟ پرسنلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں؟ نہیں، اللہ اپنے فضل سے جنت دے دے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں ایمان ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ جنت دوں گا، صحیح ہے، لیکن ایک شرط ہے، یہ ایمان کی کنٹینیوٹی نہ ہو اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جنت ہوگی یہ دے۔ لیکن صحابہ کو جنت کی بشارت دینے کا عنوان سمجھنے کہ رننگ آف لائف میں ہے، خاتمہ کے بعد نہیں ہے۔ ابھی
چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں، سب ہے صحابہ، لیکن کردار، اعمال، ایمان، استقامت اس انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ رب العالمین نے قبل وقت ہی جنتی فرما دیا، قبل وقت ہی جنتی فرما دیا۔ اس کے بعد جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں کہ یہ بتائیے، اگر آپ کو سند دے دی جائے تو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوگی کہ نہیں، بس آپ تو جنت ہو، جنت مل ہی گئی، کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ بھی، جنت کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، مل گئی، اب ختم۔ اب دنیاوی طور پر تمہاری شادی ہو جائے تو انڈیا کے حساب سے بول رہا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں دوسری شادی کے بارے میں، اب قرآن حدیث کی بات رہنے دیں، آپ سمجھیے ہو گئی الحمدللہ، بولتے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، شادی بھی ہو گئی، سب ہو گیا، سب سیٹلمنٹ ہو گیا وغیرہ، جنت کی بشارت ہو چکی ہے صحابہ کو، تو بیٹھے رہنا چاہیے کہ نہیں گھر میں، جنت تو مل ہی گئی، اب عمل کس لیے کرو، نماز کس لیے پڑھو، حج کس لیے کرو، زکات کس لیے دو، صحیح ہے؟ تو آپ ہم سب کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد بولتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم سے بچانا، جنت عطا فرمانا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھ کے یہ دعا کرتے، تو ہماری آرزو اور تمنا عمل کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تیرا حکم تو ہم نے بجا لایا، مولا جہنم سے بچا لینا، جنت عطا کرنا، یہ ہم بدلہ مانگتے ہیں، نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں نماز حج زکات کا بدلہ جنت، جہنم سے بچاؤ، اور وہاں جنت مل چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے ابو بکر اب کیوں پڑھ رہے ہو نماز، اب کیوں کر رہے ہو حج، اے صحابہ کی جماعت اب کیوں کر رہے ہو جہاد، اب کیوں کر رہے ہو دیگر اعمال صالحہ، اب کیوں کر رہے ہو؟ جواب ملے گا، دھیان دیجیے، جواب ملے گا اللہ چاہتا ہے۔ سب سے خوبصورت جملہ دیا ہے، اللہ چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو تم اپنے سینس کے مطابق نہیں جی سکتے، رب جو چاہتا ہے اسی اعتبار سے آپ کو جینا ہے۔ اگر اس نے جنتی بھی کہہ دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جنتی ہونے کے باوجود تم نماز پڑھو، جنتی ہونے کے باوجود تم نماز پڑھو۔ اے روزہ دارو تم روزہ قبول کروا لیے ہو، گارنٹیڈ ہے، اعتکاف کرنے والوں قبول ہو چکا ہے، گارنٹیڈ ہے، لیکن رب ابھی بھی چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو۔ اگر یہ اسٹرانگنس آپ کے اندر ہے تو مجھے یقین ہے کہ اعتکاف کے بعد تم اپنی ماں کے قدم چومو گے ضرور، کٹوں پر نہیں جاؤ گے، تم ہوٹلوں میں نہیں جاؤ گے، تم دوستوں کی افطار پارٹی میں یا پارٹیوں میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی آپ کے اندر ایک فکری طور پر لے لی ہے کہ نہیں ہم کو اللہ نے جنت دے دیا ہے، اس کا فضل ہے، لیکن جب تک سانس باقی ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنا ہے، ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم دی اینڈ نہیں ہو سکتے کہ ہم سب کچھ کر لیے، ماشاء اللہ بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، حج بھی کر لیے اور سب ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم لوگ ایک فکر بن گئی، کامن سینس بن گیا ہے، بن گئے، بوڑھے لوگ نہیں سوچے ہاں اللہ سب ہو گیا، حضرت ٹھیک ہو گیا، اب کیا کرنا، خالی مرنے کا انتظار کریں، کیا سب ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے، آخری سانس تک آپ کو اللہ کی رضا کے لیے یقین کامل رکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لانے سے پہلے آپ تاریخ کا تھوڑا سی جائزہ لیں گے تو ابو بکر صدیق سے بڑا مالدار عرب میں کوئی نہیں تھا، سخی، خاندانی سخی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ زوجیت مصطفیٰ میں آنے سے پہلے بڑی بڑی انویسٹر تھی، ان سے بڑا خاندانی رئیس، بڑی انویسٹر تھی، بڑی مالدار۔ اب ذرا غور کیجیے گا اور سمجھ جائیے ایک لفظ میں، ابو بکر صدیق جب انتقال فرما رہے ہیں تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہے، چند چیزوں کو چھوڑ۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم جب مرتے ہیں کئی اپارٹمنٹ چھوڑتے ہیں، وراثتوں کی ہزاروں چیزیں چھوڑتے ہیں، اور یہ بھی سوچ کر چھوڑتے ہیں ارے بیٹا ٹینشن نہیں لو بہت کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سوچتے ہیں۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا
آپ جا رہے ہیں دنیا سے تو کچھ نہیں ہے. پوچھا عالم غیب سے سمجھیے سوال ہوا ان سے, ابو بکر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کیا ہوگا؟ کہا میرے پاس سب کچھ ہے. پہلے کچھ نہیں تھا, جسے تم کچھ کہہ رہے ہو وہ کچھ نہیں تھا, اور اب جسے کچھ نہیں کہہ رہے ہو سب کچھ ہے. میرے پاس خدا اور رسول ہے, میرے پاس خدا کی خوشنودی ہے, اللہ کے رسول کی رضا ہے. دوسرے موقع سے حضرت عمر میں اور ابو بکر صدیق میں دونوں میں جو کمپیریزن ہوا تھا آپ کو معلوم ہے, صحیح بخاری وغیرہ. ابو بکر کتنا لائے سرکار سب لے آئے, عمر کتنا لائے آدھا گھر میں چھوڑا ہو اولاد کے لیے, آدھا لایا. کوانٹیٹی میں دیکھیں تو عمر کا زیادہ تھا ابو بکر سے, کوانٹیٹی میں دیکھیں. لیکن ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ اللہ رسول کو چھوڑا ہو. سبحان اللہ, رسول کو چھوڑا ہو. حضرت ابو دہدہ انصاری ایک صحابی رسول ہے. ایک باغ تھا جس باغ کی بنیاد پر وہ اپنے اہل وعیال کو پالتے تھے, اہل وعیال کو پالتے, اسی سے کمائی وغیرہ ہوتی تھی, ذریعہ معاش بولتے ہیں اس کو. حضرت ابو دہدہ انصاری ایک آیت جب اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اے لوگوں نیکی پانا چاہتے ہو تو سب سے محبوب چیز خدا کے لیے خرچ کرو, جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب چیز ہے وہ خرچ کرو. تو حضرت ابو دہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر اس باغ کے پاس جاتے ہیں, اور باغ کے پاس جب آتے ہیں تو باغ کے اندر ان کے اہلیہ, ان کے بال بچے تھے, آواز دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو, اپنے بچوں کو, باہر آ جاؤ, اندر باہر, اندر سے باہر آ جاؤ. ہماری اور آپ کی بیوی ہو, کیا لے کر بیٹھے ہیں جی؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ سب صدقہ کرنے والے تو سب سے پہلے ہمارا حصہ چھوڑ دو, تمہارا اپنا حصہ کر کے چھوڑ دو, طلاق دے دو ہمارے کو, کچھ تو ایسا بولے گی, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارا معاشرہ یہ. لیکن جب بیوی کو بلاتے ہیں ادب و احترام سے آتی ہے اور عرض کرتی ہے کیا بات ہے خلاف معمول, کہا سنو اللہ فرماتا ہے سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیے تب جا کر نیکی ملتی, اور تم جانتی ہو کہ اس سے محبوب چیز کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس, کیونکہ ہم اسی سے سب کو پالتے ہیں. میں سمجھ گئے تھے, بیوی کہہ رہی میں سمجھ گئی, سارا جو سامان پاسبل تھا ضرورت کا وہ لے لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یا رسول اللہ میں آپ کو گارنٹر بنا کر کے یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, یہ سب سے زیادہ محبوب ہے, آپ ضامن بن جائے, گارنٹر بن جائے, ضمانت لے لے. سبحان اللہ, یہ جملہ بول رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ گرنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں چلتے پھرتے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو, اللہ نے اس کے بدلے میں اتنی اچھی جنت اس کے لیے بنائی ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں تو وہ اسے دکھا دوں. یہ جذبہ تھا وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی, جن کے لیے مغفرت طے ہو چکی تھی, اجر عظیم گارنٹیڈ ہو چکا تھا, وہ صحابہ ہمارے اندر ہے نہیں. ہم اگر زکات نکالتے ہیں تو انسٹالمنٹ کا فتویٰ پہلے پوچھتے ہیں, حضرت کیش نہیں ہے, سونا وہاں ہے, کیا کریں کیسے کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے کیا؟ نہیں مسلمانوں, یہ جذبہ صحابہ کا جذبہ نہیں ہے, یہ نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری زکات لینے والا نہ ہو, دل سے نکال دو, اور جس کو دو اس سے دعا لینے کے عنوان میں نہ خدا کو ضرورت تھی اس بات کی, نہ رسول کو ضرورت تھی اس بات کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوشی کا آنسو خدا کی قسم کتنا عظیم بنا دیا ہوگا ابو دہدہ اور ان کے خاندان کو. ہے ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. ہم نے کوانٹیٹی تو تلاشی ہے, ہم نے کوالٹی نہیں تلاشی. ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہوں گا کہ جو بھائی اعتکاف کیے ہیں اس اعتکاف کا احساس آپ کو 365 دن تک رکھنا ہوگا. خدا کے مہمان ہو آپ کو اگر میں دعوت دوں آپ میرے گھر آؤ, کیا میرے گھر میں آ کر کے آپ پٹان حرکتیں کر سکتے ہو؟ نہیں. مہمان ہو تو میزبان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر ارجنٹ سے ارجنٹ امپورٹنٹ بھی فون اگر آ جائے تو زیادہ سے زیادہ ایکسکیوز می اہم کال ہے, کر لو, جی جی
یہ اخلاقی ذمہ داری ہے؟ یا آپ وہیں پر آواز دینے لگیں گے، ہاں ہنسنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، دوستوں سے بات کرنے لگیں گے؟ میزبان کی یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ جس کے یہاں گئے ہیں آپ اس کا خیال نہیں، اس کا رسپیکٹ نہیں آپ کے اندر۔ اعتکاف کرنے والوں، تم خدا کے مہمان تھے، خدا کے مہمان ہو، سوچو تم نے کیا کیا ہے ان پورے دنوں میں۔ اللہ معاف کرے، لیکن اگر واقعی اعتکاف خدا کی میزبانی میں کیے ہو اور خدا کے مہمان ہونے کے احساس میں کیے ہو تو 365 دن تک ان کا احساس ہونا چاہیے۔ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کیا بات ہے، یہ تو بدل ہی گیا ہے رمضان کے آخری عشرے کے بعد، تو آواز آئے تمہارے دلوں سے، ہاں بدل گیا ہو، کل تک تمہارے مہمان بنتا تھا، اب تو میں خدا کا مہمان ہو چکا ہوں۔ اس سے بڑا مہمان کسی کا ہو بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کا بڑے سے بڑا آپ کو اگر دعوت دے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن عہد کر لو کہ آپ کوئی دعوت دے یا نہ دے، ہم خدا کی مہمانی میں جا چکے ہیں، خدا ہماری میزبانی کر چکا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی میزبانی تمہیں حاصل ہو چکی ہے۔ روزہ داروں، تم بھی اسی تصور میں، اللہ پاک نے تمہارے روزے کے درمیان کسی کو واسطہ نہیں رکھا ہے، ارشاد فرمایا ہے تم نے خالص میرے لیے روزہ رکھا ہے، کیونکہ کھانا میں نے دیا تم کو، صحیح ہے، پانی دیا، فریج دیا، طرح طرح کے فروٹس دیا، لیکن بات کیا ہے، سحری کھانے کے بعد مغرب سے پہلے، سائرن سے پہلے تک تم اسے دیکھتے بھی نہیں تھے، مہک وہی، خوشبو وہی، سب کچھ وہی، تم اسے دیکھتے بھی نہیں تھے، کھانا اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ کس لیے کرے تھے میرے بندو؟ آواز آئے گی مولا تو نے ہی تو کہا نا، تیری شریعت نے کہا، تیرے حبیب نے کہا، میرے ایمان نے کہا، تجھ کو میں نے بلیو کیا ہے مولا۔ اچھا، میری بلیونگ، میری اطاعت میں، میرے اوپر ایمان میں، میری دی ہوئی چیز اتنا تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ تمہیں تنہائی میں بھی کوئی نہیں دیکھنے والا، تم نے چھپ کر پانی نہیں پیا، تم نے چھپ کر بھی کھجور نہیں کھایا، اتنا پیار کرتے ہو۔ تو آج سنو، میں کسی کو آج واسطہ بھی نہیں بناؤں گا، آج بس تو مانگ اور میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا اور وانا اجزی، دونوں بھی پڑھ لیا کہ میں خود بدلا ہوں، بول۔ اگر میں چیز رکھ دوں اور کہوں یہ لے تو وہ چیز ہوگی، لیکن چیز کا مالک خود پیدا ہو چکا ہے، بول آپ کیا چاہیے؟ کوئی واسطہ نہیں ہے روزہ داروں کے درمیان اور اللہ کی عطا کے بیچ میں، کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی نہیں، تم ہو خدا۔ اب اللہ نے سمجھیے آپ کو دے دیا، اب وہ جو دیا ہے جسے آپ بخشش کہتے ہیں، مغفرت کہتے ہیں، کیا بخشش اور مغفرت کے بعد بھی اگر آپ گھٹوں پر نظر آئے، حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے پھر بھی آپ ولیمہ میں نظر آؤ، نکاح کے فنکشن میں نظر آؤ، سیلیبریشن کے ہال میں نظر آؤ، تو مغفرت تو آپ کے پاس ہے لیکن کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس بھی مغفرت تھی، دھیان دیجیے، اجر عظیم تھا، لیکن آخری سانس تک اس مغفرت کا احساس تھا۔ اسی لیے لا یعنی جگہوں پر بے وقت، بے موضوع مکان اور سیلیبریشن میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، ہر لمحہ اسی مغفرت کے احساس میں ہر وہ کام کیا جس سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ خوش ہو۔ یہ کیٹیگری آپ کے پاس آنی چاہیے، اور یہ بات میں کمپیئر کر کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان، اپنا اعتقاد، اپنا عقیدہ، اپنا تھاٹ، اپنا سینس، اپنا ایمان جذبہ کس کی طرح رکھنا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تب ہدایت پر رکھو گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر مکرو گے تو پھر سوچ لو، اختلافات تمہارے پاس، نزاعی صورتیں تمہارے پاس،
मॉब लिंचिंग तुम्हारे पास, जुल्म तुम्हारे पास, जब परेशानियां तुम्हारे पास, ये सब आएंगे। इसका साफ मतलब ये हुआ कि मोमिन का किरदार खुद दावत देता है अच्छाइयों का भी को भी और बुराइयों को। आज जो पूरे समाज में, पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में और पूरे आलम में जो अमन और शांति का फुकदान नजर आता है, अमन और शांति खत्म होती हुई नजर आ रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्क है, हमारी गलती है। खुदा गलती नहीं करता, खुदा गलती नहीं करता। साहबे किराम कम लेकिन अहम, न माल न आल न औलाद कोई आए आती थी, बस अगर कुछ है तो अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर जीना है तो अल्लाह उसके रसूल ही की मोहब्बत में जीना है, और अगर मरना है तो उसी की मोहब्बत में रहना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, और आज कह दो इसको भी, मेरा रोजा, मेरे दिगर आमाल, बल्कि मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब अल्लाह की रजा के लिए। जब तक जिंदा रखा है अल्लाह राजी है, ठीक। नाराज होने से एक सेकंड पहले तक की हमें जिंदगी नहीं चाहिए। अगर नाराज है तो मौला मौत दे दे, जब तक तू राजी है मेरी जिंदगी से तो जिंदा है। वो जिंदगी बेकार है। अभी कोरोना में देखे होंगे आप, 10,000 रुपये एक सिलेंडर के मिल रहे, लिए जा रहे हैं। क्या लेने के लिए? सांस के लेने के लिए। वो बड़े बड़े जो सिलेंडर क्या कहते हैं, हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वास्ते 10,000 रुपये एक हफ्ता के। कितने लोग मर गए? मैं एक जिला में था, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल 20 साल है जब से आप पैदा हुए। ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? 1 रुपया भी मांगा उसने, और ये ऐसा क्लाइमेट भरा ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन तो बनाए से मखलूक है, कितने देने के बाद भी मर गए, क्योंकि वो मखलूक का ऑक्सीजन। अमेरिका की एक डॉक्टर ने अभी तहकीक में, रिसर्च में पढ़ा मैंने, के सामने करोड़ों रुपया फेंक दिया, बड़ी ईमानदार का फेंक दिया। उसने कहा कचरे में ला करके उसे फेंक दो, ऐसे सोने चांदी का। उसने 8 दिन ऑक्सीजन दिया था और 80 लाख रुपया का बिल बनाया। दे तो दिया उसने, लेकिन खूब रो रहे। तो डॉक्टर भी कह रहे हम 1-2 लाख रुपया माफ कर देंगे। आप क्या रो रहे हैं? मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरे पास तो करोड़ों के माल, तुम और ले लो, बिल बना लो। मैं रो इस रहे हो कि 80 साल की मेरी उम्र है, तुमने सिर्फ 8 घंटा ऑक्सीजन दिया तो 80 लाख रुपया बिल बनाया। मेरा रब 80 साल से ऑक्सीजन दे रहा है और 1 रुपया भी नहीं मांगा उसने, 1 रुपया भी नहीं उसने मांगा। कैसा रहीम रब है, कैसा रऊफ है। मुसलमानों किस गफलत में हो? कौन तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है? कौन तुम्हें ताकत दे रहा है? तुम खाना खाते हो, हिम्मत है कि तुम उसे हजम कर लो? नहीं, उसको खून वही रब बना रहा है। उस खाने की जो तरतीब है, कितना खून बनाना है, कितना गोश्त बनाना है, कितना फुजला बनाना है, वो सब रब बनाता है, तुम नहीं करते। तो किस चीज पर तुम इकरार करते? कोई चीज नहीं है तुम्हारे लिए इकरार की। अगर फख्र करना हो तो अल्लाह पर फख्र करो, अल्लाह तुझ पर हमने ईमान लाया, मौला तेरा एहसान है, तेरा करम है। इस पर फख्र करो कि तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक पर फख्र करो। अपनी ताकत और तवानाई, इल्म, एजुकेशन, एटीट्यूड हो, इस पर फख्र न करो। फख्र करना है तो खुदा रसूल का दामन मिला है, इस पर फख्र करो। तुम्हें जिंदगी मिली है, इस पर फख्र करो। घर का ये माहौल प्रैक्टिकली तौर पर मर्द हजरात अगर अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ को, बच्चों तुम्हें माँ बुलाती है तो तुम फोन करते हो मैं दोस्तों के साथ, डर नहीं लगता तुम्हें कि अल्लाह ताला कहीं अजाब न डाल दे? जिस अल्लाह ने माँ बाप को उफ तक न कहने कहा था, आज तुम उफ नहीं एक्सप्लेनेशन पेश करो कि मैं दोस्तों के पास हूं। ये जुमला बोलकर क्या माँ को खुशी दिया तुमने? किस लिए माँ बुला रही थी? तुम्हें एहसास है
کس لیے باپ نے شروع کیا تھا؟ تمہیں احساس ہے فرائض کے علاوہ نوافل میں اگر کوئی اولاد کھڑی ہے اور ماں نے آواز دیا تو شریعت کا حکم ہے کہ نوافل چھوڑ دو اور ماں کا لبیک کرو، جبکہ وہ نماز چاہے نفل ہو یا کچھ بھی، نماز اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت اس پر مقدم رکھا گیا ہے۔ لیکن آج تم کہہ رہے ہو ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، ہم دوستوں کے محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حالات ہو گئے تمہارے، اور پھر کہہ رہے ہو ظالم حکومت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک اور بادشاہت حکومت دینے والا بھی اللہ ہے اور حکومت کے ماتحت رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ عادل حکمرانی کے تحت تمہیں اللہ رکھے تو عدل و انصاف کی دنیا میں خود کو لاؤ، ورنہ اگر تم خود پر ظلم کرو گے تو تم پر ظالم حکمرانی ہی لائے گا، کیونکہ وہی ہے قادر، وہی ہے قادر۔ 400 برس تک حکومت کرنے والا نمرود 320 سال تک اس پر کچھ بھی آنچ نہیں آئی، بلکہ 380 برس تک آنچ نہیں آئی کا مطلب بخار تک نہیں آیا ان کو، اتنی عمر پانے کے بعد ایک بخار بھی نہیں، سردی بھی نہیں، سر درد بھی نہیں، جانتا ہی نہیں تکلیف کسے کہتے ہیں، لیکن ایک دن اس کو بخار دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا تڑپ اٹھا اسے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں جو اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا۔ رعایا کو بلایا، بادشاہوں کو بلایا، سب کو بڑے بڑوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقت کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو فیور ہے، بخار ہے، یہ تو میں جانتا ہی نہیں، اپنی پوری زندگی میں جانتا ہی نہیں۔ تو اس وقت کے جو نجومی تھے، اس وقت کے جو جاننے والے تھے، جو مطلب بتانے والوں میں سے ہوتے ہیں حقیقت بتانے والے، کہا جانتے ہو نمرود اب تک تم عدل سے کام لیتے تھے اس لیے اللہ تمہیں ڈھیل دے ہوا تھا، اب تم ظلم کرنے لگے ہو اس لیے اللہ نے ٹریلر کے طور پر بھی ایسا کیا، اور ظلم کرو گے تو حشر بہت برا ہوگا، اور ہوا ایسا کہ ایک مچھر سے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ کافر بھی اگر انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ آپ ہم تو مومن ہو رہے ہیں، خود پر، اہل و عیال پر، ماں باپ پر، خاندان پر، معاشرے پر اگر انصاف کے ماحول کے ساتھ گزارو گے تو اللہ تم پر کرم کی بارش نازل کیسے نہیں کرے گا؟ وہ خیروں کو ڈھیل دے سکتا ہے، حکومت دے سکتا ہے، کیسے نہیں کرے گا؟ اب آپ سوچیں گے کہ ابھی یہ تو 10 سال سے ظلم کر رہے ہیں تو ان کو کیوں دے ہوا، ان کو کیوں نہیں مار رہا؟ نہیں، میں نے یہاں رعایوں کا بھی کہا، تم جس کے تحت ہو تم ویسا کردار نہیں پیش کرو، تم جس کے تحت ہو ویسا کردار پیش نہیں کرو۔ اور ابھی تو یہاں سیکنڈ 10 سال 5 سال کی بات ہے، ہم تو 600 برس حکومت کی، ہم نے کہا اگر رنگیلا خان جیسا اکبر بادشاہ جیسا پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا کہ نہیں مغل کو؟ تو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، عدل و انصاف قائم رہے گا تو اس کو قائم رکھا جائے گا، نہیں تو خاتمہ ہوگا۔ انفرادی طور پر مسلمانوں کو، بالخصوص بھارت کے مسلمانوں کے لیے میسج ہے کہ انفرادی طور پر اللہ کے ہو جاؤ، رسول کے ہو جاؤ، اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جب کل مدد کیا تھا آج بھی وہی اللہ موجود ہے، اور فرشتے پیدا کرنے پر وہی قادر ہے، تمہاری مدد کرنے کو وہ تیار ہے۔ ہم سینکڑوں خدا کو نہیں مانتے، ہم اسی ایک خدا کو مانتے۔ افسوسناک بات ہے، ہزاروں خدا کو ماننے والے ایک ہو گئے اور ایک خدا کے ماننے والے بٹ گئے۔ جب تک دو کے یہاں شادی نہیں ہوتی آپ دونوں میں بڑی دوستی ہوتی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہے کیا دوستی؟ جیسے دوستی ہو گئی، بہو نے ذرا سی جہیز ٹھیک نہیں لایا، کیا جی دونوں کا راستہ بدل گیا، سلام بند کلام بند، کیسا جی یہ کچھ بھی نہیں ہو گیا، ختم۔
کیسی گہری دوستی سی ختم ہو گئی. توبہ. رشتے تو اس لیے جوڑتے ہیں کہ اور گہرائی اس میں آئے. ایک جہیز نہ لانے کی وجہ سے ایمانی رشتے ختم ہو گئے, سلام کلام ختم ہو گئے. نہیں مسلمان, ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا. یہ میسج ہے عید کے بعد, آج کے بعد جو گزارنے ہیں آپ کو لائے, یہ میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ کو گزارنا ہوگا. کمیاں بیشیاں جو بھی ہو آپس میں اس کو ختم کیجئے اور محبت کو قائم کیجئے. معاشرے میں دیکھ کر چہرہ کسی کو سلام نہ کیجئے, ہر ایک سے سینے سے لڑائیے. ایسے مسلمان ایک ہو جائیے, آپ ایک ہوں گے, ایک خدا آپ کا گرم کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں تو پھر بٹ جاؤ گے تو ایسے ہی بٹ کر کے آپ کو بس ظالموں کے تحت کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہاں کبھی. آج اپنی بہنوں کا جائزہ لیجیے, پیار کیجیے ان سے, ٹائم دیجیے ان کو, محبت کیجیے, بیٹھیے ان کے پاس, باتیں کیجیے ان کو. ان کا موبائل پر مت چھوڑ دیجیے. خالی وہ بول دے کہ ہمیں ہوم ورک کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا وہ کرنا. نہیں, ہم کراتے ہیں بیٹھ تو کیا کرنا. کسی کا بھی ارجنٹ کال آ جائے دھیان دیجیے گا, شادی اگر نہ ہوئی ہو بات کی, وہ سامنے بات کرے, تنہائی میں بات نہ کرے گا. شادی ہونے سے پہلے وہ کس سے تنہائی میں سیپریٹ بات کرنے کی اہل ہے بتائیے. کیا بات کرے گی جو ان کے لیے تنہائی چاہیے؟ کوئی شوہر ہے جو تنہائی چاہیے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو ماں باپ کے سامنے وہ بات کرے, کسی بھی سہیلی یا دوست سے بات کرے تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں بات کرے. ان چیزوں کا خیال رکھیے. بیوی ہے, ابھی آپ دیکھیے ہمارے کچھ بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے, تراویح میں کچھ آتے ہوں گے, ڈیبٹ کارڈ دے کر کے آتے ہوں گے. یہ آپ تو گوگل پے فون پے ہو چکا ہے نا. ہاں ایسا ہے, میں تراویح کو جا رہا ہوں, تم اپنے من سے لے لینا جا کے, میں کیا کرنا, تمہاری پسند کا لے لینا جا کے. یہ عید ہے. عید کی شاپنگ میں اتنا, ارے عید کی نماز بھی جب فرض نہیں ہے, اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے چھوٹ گئی, قضا نہیں ہے. لیکن فجر اگر چھوٹ گئی تو قضا ہے, اس کی پوچھ گچھ ہے. پانچوں وقت کی نماز میں سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہے, اس کو پوچھنا ہے. واجب نماز ہے, فرض سے کم درجہ ہے واجب کا, تو اگر نماز کے بھی اہتمام میں گزارتے تب بھی ہم آپ کو کہتے کہ اس سے زیادہ فضل کا لحاظ کرو, پانچوں وقت کی نماز کا لحاظ کرو. لیکن تم تو نماز کے بھی لحاظ نہیں, کپڑے کی میچنگ میں اپنی زندگی کو کاٹ رہے. یہ میچ نہیں ہوا, وہ میچ نہیں ہوا, یہ ختم وہ ختم, پوری رات تباہ. اب اصل مدعا پر آ رہے, آج کی رات کو اس مہدی میں یا اڑنی کی میچنگ میں برباد مت کرنا مسلمانوں. یہ اپنی بیویوں کو بھی یہ بات سنانا, جا کر بہنوں کو بھی سنانا. آج کی رات حضرت عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی, آئی بھی تھی تو چھوٹی تھی, رہی بھی تو چھوٹی ہی ہے, عمر ایک دم خوبصورت ہے, یعنی خوبصورت سے مراد ایک دم انجوائے کی عمر ہے. تو بتائیے میرے آقا تاجدار انبیاء سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ کہتی کہ جنت کا لباس چاہیے مجھ کو, فلاں لباس چاہیے مجھ کو, او مارک کا چاہیے مجھ کو. جیسے آج بول رہے ہیں نا پاکستان کی کسی لڑکی کے نام کی طرف منسوب ہے لباس, ہاں وہ لباس چاہیے, آج یہ لباس چاہیے, وہ لباس چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, سنو, چاند رات جب ہوتا ہے نا, یہ چاند جب نکلتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عائشہ آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. اب آپ بتائیں, کپڑے کی میچنگ کی رات بتایا نبی نے, اور عائشہ روایت کر رہی ہے. یہ نقطہ سمجھیے اس بات. آج آپ مجبور ہیں نا بیوی سے, ہاں ارے یہ چیز دکھا تھا کیا, مجبور ہو کے آپ پیسہ دے دیتے, تمہیں خرید لیا, ساتھ بھی گئے تو سائڈ میں کھڑا کرتے اور ہوم منسٹری آگے بڑھی ہوئی ہے, بس آپ پے کریں ہو گیا. لیکن عائشہ کیا کہتے ہیں, چاند رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. مسلمانوں ابھی جو ٹائم ابھی آپ کے پاس ہے یہ تو آپ کو گزارنا ہی ہے اچھے سے, لیکن آج افطاری
اپنی فیملی کے ساتھ کیجیے، نہیں اگر ہے اور فکس ہے پہلے ہی سے تو آپ اپنے گھر کے ہر ممبر کو یہ اسٹرکٹ کیجیے کہ افطاری کے وقت سب بیٹھے، سب بیٹھے۔ آج کے بعد پھر موقع ملے یا نہ ملے، رمضان تو آئے گا، آپ ہو یا نہ ہو پتہ ہے، لیکن آج کی رات، آج کی جو چاند رات ہے اس قبولیت کی رات ہے۔ دینے والا اللہ پکار پکار کر آج آپ کو دے رہا ہے، فرشتے وٹنس بنے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو آج جو بھی نیک اور جائز دعا کریں گے، آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اور یہ رہے گا کل کے مغرب سے پہلے تک۔ اب ذرا سمجھیے، یہ رات فجر تک جیسے گزارنا ہے آپ گزارنا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آج اگر چاند رات ہو تو الحمدللہ نماز پڑھیے اور اپنا گھر میں رہیے، ماشاءاللہ الحمدللہ کھائیے پیجیے، اگر ہو سکے تو جگیے، نہیں تو آپ سو جائیں اور فجر میں الحمدللہ تازہ تر ہو کر اٹھیے الحمدللہ۔ کہ ایسا نہیں کہ اگر رات میں بہنیں اور بیٹیاں خالی مہندی لگانے میں پوری رات گزار دو، فجر کی نماز جیسے جیسے لیلا سے پڑھیں اور اللہ آپ سے کوثر پڑھ کے آپ چلے جائیں اور بس نماز پڑھ کے آئے اور عشاء سو جائیں کہ پھر عصر کے بعد بھی آپ اٹھیں، یہ ہے نا محمد۔ کل دن بھر بھی اللہ سے مانگنے والا ہے، فرشتے اتنے اتر جاتے ہیں کہ اللہ پاک پوچھتا ہے ان فرشتوں سے کیسا پایا تم نے میرے بندوں کو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں میں نے تیری تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کرتے۔ اچھا میرے بندے ایسا بول رہے تھے، عورتیں ایسا بول رہی تھی، ان کی ایڈریسنگ کرو، ان کے باپ کا نام بتاؤ، ان کا نام ان کے باپ کا نام بتا کر کے اچھا اے فرشتوں بشہدوا، تم گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے آئے، 10-11 پان لے آئے اور سونف لے آئے، سب اچھا سجا کے، کون آ رہے ہیں؟ جوائی بار آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اچھا کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ، کھلا پلا کر کیا نہ اذان کا پتہ ان کا پتہ، بس شیر خورما میں کھانے میں پینے میں سو ختم ہو گیا۔ اگر آپ بلا بھی رہے ہیں تو ان کو پیش کیجئے، کہیں کہ دعا کیجئے، سبحان اللہ۔ دیکھیے مسلمان ہیں تو کیوں نہ، کھانے کا حق یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دعا کرو، کھانے کے بعد دعا کرو، دعا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا۔ کرتے آپ ہیں اسٹینڈرڈ ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، دعا کرانا تو غریبوں کا کام ہے، یہ ہے نہیں، ایسا ماحول لائیے تو جو اللہ نے رزق دیا ہے جس پر کھا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ضرور بڑھائے گا۔ عید کے بعد بھی آپ کی مسجد سنسان نہ ہو میرے بھائی، اس کو یاد رکھیے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے کا شرف اللہ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے، رمضان والوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو۔ اور ایمان والے آپ اگر رمضان میں تھے تو آپ عباد رمضان بھی ایمان والے ہیں، لہذا مسجد جب رمضان کے بعد بھی ہے تو ایمان والے آباد میں ہے، تو تعمیر مسجد، آبادی مسجد، سجدوں سے آباد کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ایمانی ہے۔ اور مین بات یہ ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں، مسجدوں کو اس انداز میں شور کے ساتھ اللہ کی تکبیر و تحلیل میں گونجے رکھو کہ ظالم کی آنکھ اگر پڑی بھی ہے تو آبادی مومنین مسلمانوں کا آباد کرنا ان کو کھٹکتا رہے کہ نہیں یہ مسجد بالکل آباد ہے، ہم اس پر بری نظر نہیں دوڑ سکتے۔ آج آپ دیکھیں جن بھی مسجدوں کے کیسز چل رہے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو مسلمانوں کے حوالے فرماتے ہیں، لیکن جن مسجدوں کو بلڈوز کیا جا رہا وہ یا تو سنسان جگہوں پہ غیر آباد مسجد تھی، عمومی طور پر بشمول بابری مسجد کو دیکھو، نماز پڑھتے تھے، چیخ پکار تو بڑی ہو رہی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ضرور ہمیں دے گا، لیکن مسلمانوں غیر آباد مسجدوں کے توڑنے کے بعد چیخ پکار یہ ایمانی شیوا نہیں ہے بلکہ ایک شرمندگی کا شیوا کہ ہم اگر اسے آباد کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، ابھی صف باندھتے ہیں نا، اگر ذرا سی صف میں خالی جگہ ہو گئی تو شریعت کہتی ہے کہ خالی جگہ سے جتنے ادھر ہیں
ان کی نماز نہیں ہوتی. کندھے سے کندھا بالکل ذرا بھی فرجہ اس کو بولتے خالی نہیں رہنا چاہیے, کشادگی خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے اس بات؟ خالی کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ خالی جگہ میں شیطان آ جاتا ہے. اب ذرا سینس کو قریب کیجیے, شیطان آ جاتا ہے, مسجد میں شیطان آ جاتا ہے, ذرا سمجھیے اس بات. نہ دیکھنے والے شیطان کو بھی محسوس کیجیے, اور آج جو دکھ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں نا مسجد میں, مار رہے ہیں, کبھی گھس رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, ان شیطانوں کو بھی محسوس کیجیے آپ. اگر ذرا سی جگہ خالی ہو تو شریعت کہتی ہے, حدیث کہتی ہے کہ شیطان آ جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مسجد کو ہر حال میں بھرا رکھنا ہوگا تاکہ ہر طرح کی شیطان سے اللہ تعالی ہماری مسجد کی حفاظت کرے. یہ خالی جگہ پہ شیطان کس نے بلایا؟ آپ نے تو بلایا نہیں. شریعت کہہ رہی ہے کہ شیطان آتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایک بھی جگہ خالی نہ رکھنا, ورنہ خالی رکھنے دے تو شیطان آئیں گے. یہی میرا فیصلہ. کچھ سمجھے آپ؟ تو آپ اس اللہ کو مانتے ہیں, جس اللہ نے اس شریعت کو مانتے ہیں جس شریعت نے آپ کو ہر طرح سے شکر کیا ہے, باخبر کیا ہے. آپ کو ہر طرح سے آباد رکھنا ہوگا مسجد کو. خالی نہ چھوڑو میرے بھائیوں, تاکہ مسجدوں میں شیطان کا داخلہ نہ ہو. گھروں میں بھی قبرستان نہ بناؤ. عورتوں کو عید کے دن بھی ان پر نماز فرض ہے. ظہر کی نماز چاہے وہ کتنا بھی میک اپ کیے رہے, میک اپ کر کے قبر میں جائیں گے. قبر کی مٹی جب ان کو دبائے گی, سمجھ میں آئے گا ان کو کہ میک اپ کیے ہیں, وضو نہیں کریں گے. وضو سے نور آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ وہاں تو امتیاں بہت ہوں گی, آپ کیسے پہچانیں گے سب کو؟ فرمایا, میں اپنی امت کے ہاتھ پاؤں کے پانی جو وضو کے ہے نا, اس وضو کے پانی کی چمک سے پہچانوں گا. تو ہماری پہچان ہے وضو کا پانی. اب آپ بتائیے, کیا ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانے اس شان کے ساتھ, اور پھر خود مصطفیٰ کے صدقے میں, معرفت نبی کے صدقے میں وہ جنتی بنے؟ نہیں جانتے. ہم اپنا کپڑا پہناتے اچھے سے اچھا, تاکہ کوئی آ لگے ماشاءاللہ بہت اچھا کپڑا. یہی تو مقصد ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ کوئی اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر بیٹی بھی کہتے اچھی نہیں لگ رہی ہو, بتائیے کیا دل سے ہوگا, گزرے گا. وہ اسی لیے تو پہنتی ہے نا کہ امی بولے, دادا بولے, کیا بولے, جو بھی آئے بولے ماشاءاللہ بہت اچھا کپڑا, صحیح ہے. تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بولے اللہ بہت اچھی بندی, بہت اچھے انسان. دنیا کا کوئی دادا پر دادا بولے خوش ہو جاتے ہو, خدا اگر بول دے بہت اچھے ہو, مگر وہ کب بولے گا؟ جب اسی سیوئی کے دن میں, شیر خورما کے وقت میں, آذان کا وقت ہو جائے, سب بند کرو, آنے والے سے بھی کہو وضو کیجیے, اور جو موجود ہے ان سے گھر والے بھی وضو کریں, عورت ہے تو عورت وضو کرے, مہمان بھی, میزبان بھی, سب مل کر نماز پڑھیں, پھر کھانے کا انتظام. ہے کسی کو ہمت کہ بالکل کہے کہ کیا آج بھی تمہیں نماز کے لیے مصلی بچھائے؟ ہے ہمت ایسا بول سکتی مہمان؟ اور بولنا ہے تو جائے. ایسے مہمان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مہمان آتا ہے برکت لے کر اور جاتا بھی ہے برکت دے کر. وہ مہمان کیسا ہوگا تو نماز کا انکار کرے گا, وہ برکت والا ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے آپ کو ہم کو چاہیے کہ مہمانوں سے بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے. آپ بھی نماز کا اہتمام کریں. مسلمانوں, غیروں کو اللہ پاک نے نہیں کہا. یہ پیلرز آف اسلام میں سے ہے نماز, حج, زکات, روزہ, یہ ساری چیزیں پیلرز آف اسلام ہے. یعنی اسلام اس پر قائم ہے. یہ گرا تو اسلام گرے. پیلرز ہیں, مسجد کے پیلرز ہیں نا, تو اس پیلر پر ہی تو قائم ہے نا مسجد. ایسے اسلام ہمارا اس پر قائم ہے, نماز پر, حج پر, زکات پر, روزے پر, جو پاسبل کو جب وہ ادا کرو آپ کا اسلام قائم رہے گا. آخری بات, اعتکاف کرنے والے خاص طور سے تم دعا کرو. ہم دعا نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں. تمہاری بڑی عزت ہے, ہم تو ابھی در پر ہیں, تم گھر میں ہو. در والے کا سیکنڈ راؤنڈ مقام.
آپ کا فرسٹ کام ہوتا ہے آپ دعا کریں. جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ دعا کریں, خود کے لیے دعا کریں, گھر بار کے لیے دعا کریں, ماں باپ کے لیے دعا کریں, بھائی بہن کے لیے دعا کریں, محلے کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. ہینڈ ٹو ہینڈ لینے والے ہو آپ, ہینڈ ٹو ہینڈ لینے والے ہو. آپ کا بڑا مقام ہے, گپے نہ لگاؤ, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو, نگاہ نیچی کر کے اللہ اللہ کرو بس. کیوں؟ پھر اللہ کہے ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں میرے, وہ دیتا تو سب کو ہے لیکن وہ اپنے خاص مہمان کو کتنا دے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. آج لفافے لینے کا دن ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ لفافے آپ کو دیا جائے گا. آج آپ کو انعام کا دن ہے, اور رات جو ہے یہ یوم جائزہ ہے, انعام کا دن ہے. وقت ضائع نہ کرنا, باہر تو ٹائم ویسٹ کرو گی مت, مل جائے وقت جتنا جلدی ہو سکے. کوئی خریدی کے لیے آئے, خرید کر فوراً گھر جاؤ. بیوی والے کو بیوی بال بچوں کے پاس رہو. موبائل ہرگز یوز مت کرو بیوی بال بچوں کے پاس. افسوس ہوتا ہے بچے الگ یوز کر رہے ہیں, ماں الگ یوز کر رہے ہیں, بہن الگ یوز کر رہے ہیں, اپن الگ یوز کر رہے ہیں. یہ قبرستان بنا دیا گھر کو, کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا. مر جائیں گے تو خالی روئیں گے کہ اس وقت بھی موبائل بند کرو. یہ بہت بڑی خضوع کو تباہ کر دیا ہے. نہ ماں سے خیریت پوچھ پا رہے ہو, نہ ماں خیریت پوچھ رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہو تو ماں سمجھ رہے ہو بہت بڑے مقام میں مصروف ہے. بیٹھ کر باتیں کرو گھر کے لوگوں سے, اس سے پہلے کہ ان کی زبان بند ہو جائے, آپ کی بند ہو جائے. موبائل تو کبھی بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن یہ پیار بھرا ماحول جو ہے نا نہیں ملے گا تمہیں. یہ جو موقع ملے ہیں نا, ان موقع کو فراموش مت کرو. گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرو. کیسے بزرگان دین عید کرتے تھے, عید کی رات گزارتے تھے, ان سب کو یاد کرو. یتیموں پر شفقت کرو. زکات نہیں دی ہو تو زکات نکال دو, فطرہ نہیں دی ہو تو فطرہ نکال دینا, اور خوشی خوشی نکالنا. اور یہ دیتے ہوئے کہنا, اے اللہ تو نے دیا تھا, تیرے حکم سے میں دے رہا ہوں, فضل سے دیا تھا, حکم سے دے رہا ہوں, کرم سے نوازتے رہنا. فضل بندہ تو سب کا ہے, لینے والے بھی اللہ کے بندے ہیں, دینے والے بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. بس انہی باتوں پر آخری بات کہتے ہوئے آپ سب کو رمضان کی سعادتیں برکتیں جو ملی ہیں اللہ اسے رکھے, اور مزید آپ کو بار بار رمضان نصیب فرمائے, اور روزوں کو قبول فرمائے. آپ کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کی فصلوں کی بخشش فرمائے, آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے, آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے, آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کا سایہ آپ پر دراز فرمائے. انتقال کر چکے ہیں دو میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی, تو اللہ تعالیٰ برزخی دنیا میں انہیں چین و سکون کی زندگی عطا کرے. اور وہ جو آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرماتے ہوئے ہمیں چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے. بالخصوص پروردگار عالم ہماری عید میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اہل غزہ کی مدد فرما, اہل فلسطین کی مدد فرما. پروردگار تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مولا تیرے نیک بندوں کے سب کو فیل میں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدم مبارک کے سب کو فیل میں, جس قدم مبارک پڑھنے کے بعد سارے انبیاء کرام مقتدی بنے, نبی امام بنے. مولا اس عظیم مبارک قدم کے سب کو فیل میں, اس مبارک سرزمین کی بسنے والوں کی تمام عزت و آبرو کی بحالی نصیب فرما. ان سب جو شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول فرما. مولا امریکیوں کو, اسرائیلیوں کو, اور جن جن لوگوں نے ان پر ظلم اٹھانے کے بعد میں مدد کی, سب کو تباہ و برباد فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.